کریم کلام قرآن مجید قرآن رشید کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ مولا کریم اپنی بارگاہ بینات میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت خالق کائنات ہے۔ اس نے جمیع مخلوقات میں سے حضرت انسان کو شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ پھر ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کہ سردار اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک بے شک آپ کے بعد کوئی ذلی بروری، کوئی مسیح موعود یا کوئی کسی قسم کا بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، لعین ہے۔ کوئی میرے کے علاوہ بھی جو آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر تشریف لائیں گے تو وہ بھی سرکار نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ سرکار کی امتی کی حیثیت سے، یعنی اسی شریعت کا پرچار وہ کریں گے، اسی قانون پر وہ چلیں گے۔ ان کا آنا بھی برحق ہے اور سرکار کی خاتمیت بھی برحق ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا ربوبیت میں اور اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اسی لیے یہ لفظ الہ جو ہے نا، لفظ الہ عبادت کے لائق معبود، در حقیقت یہ لفظ اگر اس کو سمجھا جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی سب عبادت کریں اور وہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں، کیونکہ جس کی عبادت ہوتی ہے وہ سب سے بڑھیا ہو، لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی نبی، رسول، فرشتے، کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہماری ہر عبادت خدا کے لیے، اللہ کے لیے، یہ ہمارا بلکہ تمام امت کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بھٹک گیا، بھول گیا یا جان بوجھ کر، تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک سکہ آقا علیہ السلام کی ہی شریعت کا چلانا ہے، اور چل رہا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس شریعت نے پہلے تو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو پھر یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ تو یہ معاملہ چلانے کے لیے اللہ نے اس امت کے علماء، صلحاء اور ائمہ کی ڈیوٹی لگائی، یعنی وہ کام جو انبیاء کرام علیہ السلام فرماتے رہے وہی کام اس امت کے علماء کریں گے۔
اس میں بھی آپ اگر غور کریں سمجھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ان میں پہلا درجہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور صحابہ میں بھی درجات ہیں، صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں۔ شریعت میں بھی آپ کو اختیار حاصل ہے کہ جس کو چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام جس کو چاہیں دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جس کو چاہیں جو مقام چاہیں عطا فرما دے۔ اگر کسی ایک شعبے کا یا ایک صحابی کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں بطور تمثیل تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن اتنی بات ہی کفایت کرے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو مولا علی کو جس چاہے مقام پر عطا فرما دیں، حضرت بلال کو مقام عطا فرمائیں، سیدنا عثمان غنی کو مقام عطا فرمائیں، سیدنا عمر فاروق کو عطا فرمائیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیں۔ اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین و امام المجاہدین، امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور خلیفۃ الرسول ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم نسبت والوں کے لیے یہ شرف ہے بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے لیے کہ اس سلسلے کے پیشوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے وہ کئی مثالیں موجود ہیں۔ جب ہم ایک بار گفتگو کر رہے تھے ذکر جہری اور ذکر خفی پر کہ دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر خفی کرنے والوں میں، ذکر خفی آگے، اسی لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے آپ پیشوا بھی ہیں، اور یہی سلسلہ وہ ہے کہ جسے مولا علی مشکل کشا سے بھی فیض حاصل ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی حاصل ہے، کیونکہ امام نے جگر گوشہ رسول سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا اور مقتدا ہیں۔ خیر کہاں سے آیا؟ صدیق اکبر سے بھی آیا اور مولا علی سے بھی۔ یہاں سے اس سلسلہ عالیہ کا ایک منفرد اور ممتاز مقام،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، سبحان اللہ سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر، آپ کے ارشاد پر سب کچھ نثار کرنے والے ہیں۔ ایک ایک چیز کو بیان کیا جائے تو وقت کیا زیادہ چاہیے، صرف تربیت کے لیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے مال طلب کیا تو آقا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے سب کا سب لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رات کو ہم نیوے خواب تھے، میری نظر آسمان کی طرف گئی، میں نے اپنے آقا مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ رسول یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں اس جہاں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مغموم سنی اور آشا کیوں کیا ہوا؟ میں نے تو کہا حضور شاید میرے والد گرامی کی حکم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ کی ایک نیکی، کتنی نیکی؟ ایک نیکی۔ وہ غار والی ایک نیکی جو ہے وہ عمر کی تمام زندگی بھر کی نیکیوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی مقام اس میں آگے ویسے علمی طور پر سوالات ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ علم ہے؟ اگر ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ کتنے ستارے ہیں اور کتنے اعمال ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ستاروں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، نہیں اعمال ویسے جو میں کر رہا ہوں مجھے پتا، مجھے تمہارے اعمال کا کیا پتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم نبوت ظاہر ہوا، اور وہ لوگ جو علم نبوت پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا اس علم سے اگر آپ یہ کچھ بتا سکتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے آج کل کیا خوبصورت اشعار پڑھا ہے جس نے بھی لکھی ہے کہ طائر حضور جانتے ہیں سرور صاحب نقشبندی صاحب نہیں جس شاعر حدود طائر سے حدود طائر سدرا انہوں نے لکھی ہے سرور صاحب۔ وہ یارے گا اچھا پڑھ یار یا بخار ہے جو بھی میں نے اس وقت صرف گفتگو کر لی، سبحان اللہ، جس نے بھی لکھا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا تو وہ ہیں جو اپنے ہر ایک ایک امتی کا بھی نقشہ جانتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر سیدنا عمر فاروق کی نیکیوں کا پتہ ہے، آسمان کے ستاروں کی گنتی آپ کو پتہ ہے، تو ہم جیسے گناہگاروں کا بھی آپ کو سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ شرم اگر ہمیں نہ آئے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، واہ واہ واہ، کیا بات۔ سنت کو چھوڑتے ہوئے بد کرداری کرتے ہوئے کیا تمہارے اعمال سرکار کی بارگاہ میں نہیں پیش کیے جاتے؟ درود پاک پیش کیا جاتا ہے تو کیا تمہارا نام نہیں لیا جاتا ہوگا اس بارگاہ میں؟ کیوں نہیں، بے شک۔
میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو پھر آپ کا یہ مرتبہ اور مقام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہجرت فرمائے اور اس سفر کا بیان خود قرآن نے فرمایا، جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ وہی پہلے لوگ ہیں، نمازیں بھی پڑھنے والے، اللہ کی راہ میں بھی دینے والے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، جب آپ ایمان لائے تو کسی نے آپ کو کوئی، ابھی وقت نہیں ہے، کوئی خواب بتایا، اور وہ خواب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ میں حضور انبیاء تو معجزہ لے کے آتے، یہ صرف ہمیں تو حضور معجزہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی نشانی؟ آپ نے فرمایا وہ خواب نہیں کوئی یاد اپنا، وہ فلاں آدمی کا کہنا یاد نہیں ہے، مقصد یہ سرکار کہاں وہ کہاں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور کی باتیں بھی جانے، تیرے خواب کی باتیں بھی جانے، کیا بات، تو پھر یہ سرکار کا فیضان ہے، جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین۔